کلیئرلی اگر ہم دیکھیں کہ پہلے پوائنٹ میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو پہلی جنگ عظیم تھی ہندوستان کو بدل دیا تھا. ہندوستان کی نو آبادیت حکومت نے اخراجات میں بڑے پیمانے پر اضافہ کیا. دفاع کے لیے جیسا میں نے کل بھی آپ کو کلاس روم میں سمجھایا تھا، یا میں آپ کے لیے پلیٹ فارم جو یوٹیوب میں نے چینل کھولی ہوئی ہے اس پر تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان میں انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوا، اس کا اثر یہ پڑا ہندوستان میں، کیونکہ کولونلزم راج تھا، جو برٹش چاہتا تھا وہی ہو جاتا تھا. تو یہاں کی کاروبار کے سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ سوشل اینڈ اکنامک امپیکٹ ہے، یا ہم دیکھیں کہ سوشل اینڈ پولیٹیکل امپیکٹ، اس پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا. انفرادی آمدنی پر ٹیکس چڑھانا، کسٹمائز ٹیکس کو انکریز کرنا، یا اگر ہم دیکھیں کہ ہندوستان کے جو کاروباری ہے ان کے ترقی کے موقع جو تھے وہ پر اثرات طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ وہ رک گئے، اور جنگ کے ایسے حالات بنے کہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی انڈیا نہیں چاہتا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں پارٹیسپیٹ کرنا، لیکن کیونکہ برٹش یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، برٹش یہاں پر حکومت کر رہا تھا، اور ان کے جنگی سامان، ان کے فوجی اخراجات، ان کے مطالبات، ان کی وجہ سے حکومتوں میں لگاتار اضافہ کر رہے تھے. اور یہاں سے جو عام لوگ تھے، جو مطلب کامن، اگر ہم کہیں گے کامن پیپل جو تھے، یہاں کے کسٹم پیپل جو تھے، یا اگر ہم کہیں جنرل پیپل جو تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم جو یہ جنگ ہو رہی ہے کس وجہ سے ہو رہی ہے، اور ہم پر ایسے اثرات کیوں مرتب کیے جا رہے ہیں. بٹ وار لونز برٹش نے یہاں پہ لیے، اور اس کا بھی ٹیکس یہاں کے لوگوں کو چکانا پڑا، اور یہاں کے کاروبار بالکل ٹھپ سا ہو گیا تھا، اور جو منافع ان کو ہونا تھا وہ نہیں ہوا. جنگ کی وجہ سے کاروباری گروپوں نے کسی انڈسٹریز جو تھی یہاں پر، جو چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز تھی یہاں پر، جو انڈسٹریز یہاں پر پڑی ہوئی تھی، ان کی حالت تو بدل چکی تھی، لیکن عام لوگوں کی حالات نہیں بدلی، کیونکہ ان پر ٹیکس کا بوجھ پڑا، بہت سارے مشکلات ہوئے. اور دوسرا یہاں پر کہ اگر ہم دیکھیں کہ فورسڈ ریکروٹمنٹ ہونی شروع ہو گئی، جو کہ گاؤں میں جا رہے تھے، ولیج ٹو ولیج جا رہے تھے، اور وہاں پر پک اپس کر رہے تھے لڑکوں کو، جو کہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم فوج میں وہاں پر جائے اور ہمیں 7 سمندر پار جانا پڑے، اور وہاں پر ایسے گروپ کے ساتھ ہمیں لڑائی کرنی پڑی جو ہم نہیں جانتے کہ ہمیں ان کے ساتھ جھگڑا کس بنا پہ ہے، اور ہم کیوں ان سے جھگڑا کر رہے ہیں. تو یہ کچھ ریزنز تھے، کچھ ایسی چیزیں ہوئی کہ جس کی وجہ سے یہاں کے عام لوگ بھی، یہاں کے سوشل ریفارمر جو تھے، جو یا فریڈم فائٹرز جو تھے، تو جو ہم برٹش کے ساتھ چاہتے تھے کہ ہمیں جو کولونلزم ہے، اینٹی کولونل موومنٹ یہاں پر چلا رہے تھے، اور ان کو کسی حد تک ایڈوانٹیج بھی ملی، کیونکہ لوگوں نے سمجھا کہ اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو کل اور زیادہ یہ ہمارے لیے پرابلمس کھڑا کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ 1 بائی 1 پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بالکل کلیئرلی مینشن کیا گیا ہے کہ جو اکنامک اینڈ پولیٹیکل سچویشن انڈیا تھی وہ بالکل مطلب ایک طریقے سے انکریز ان ڈیفینس ایکسپینڈیچر میں ہو گیا. لیکن بزنس گروپس کو تو پروفٹ ملنا ہی ملنا تھا، کیونکہ وہ کچھ سامان ایسے بنا رہے تھے، اگر ہم شوز کی بات لیں یا وردی یونیفارم کی بات لیں، کیونکہ اس وقت ایکسپورٹ اور امپورٹ میں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا ان گروپس کو، کیونکہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ سامان پیدا کیے جائے، تاکہ فوجی جو ہے ان کے وردی، ان کی یونیفارم، ان کے شوز، ان کا سب کچھ جو ہے وہ انڈسٹریز میں بنتا جا رہا تھا، اور اس کی ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہائی تھی، پیک پہ ڈیمانڈ تھی، اور یورپین کنٹریز بار بار ڈیمانڈ کر رہے تھے. اس کی وجہ سے یہاں کے کاروباریوں میں اضافہ تو ہوا، یہاں کے کاروبار میں تو اضافہ ہوا، لیکن جنرل پیپل جو تھے ان میں بہت زیادہ اگر ہم دیکھیں تو لاٹ آف ڈفیکلٹیز فار کامن پیپل اس میں ہو گئے. تو کامن پیپل جو تھے ان کو کوئی پروفٹ نہیں مل رہا تھا، ان کی وجہ سے اس فرسٹ ورلڈ وار کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوتے چلے گئے. تو یہ تھا تھوڑا سا جو میں نے کہا کہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، یہ تھا فرسٹ ورلڈ وار کے متعلق.